السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ اس رمضان کے صدقے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا جو کچھ ہو سکے ہم اپنے اللہ کو یاد کریں تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ آج تیسرا رمضان ہے اور آج ہمارے ساتھ اعظم حیدری صاحب موجود ہیں، بہت زبردست سے نعت خواں ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ اعظم بھائی، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیں رمضان آپ کا کیسا گزرا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا جی، عبادت میں ٹائم گزار رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، کوشش کر رہے ہیں کہ دنیاوی معاملات کو ترک کر کے بالکل زیادہ بالکل فوکس۔ بہت اچھی آپ نے بات کی، کیونکہ دنیاوی جو ہمارے کام ہیں یا مسئلے مسائل ہیں وہ تو ساری زندگی چلتے رہنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رمضان کا ایک ایسا پیریڈ ہے جس کے اندر ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، تو اس رمضان میں آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ بس آفس سے واپس آ کے زیادہ فوکس تلاوت پہ اور محافل وغیرہ پہ، اس میں زیادہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے۔ پھر تراویح کی اہتمام ہو جاتا ہے، تراویح پڑھنے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت ہے یا پھر محفل ہوتی ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اور بس یہی شیڈول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کی تمام باتوں کو قبول کرے۔ تو اعظم صاحب پہلی خوبصورت نعت کون سے سنانے جا رہے ہیں؟ جی کیونکہ یہ مہینہ بخشش کا، تو بخشش کے حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں، جی ضرور، سماعت فرمائیے۔ بخشش کا میری دوست تو سامنے ہو گیا، بخشش کا میری دوست تو سامنے ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، جو امت رسول پہ قربان ہو گیا، جو امت رسول پہ قربان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، اور ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اعظم صاحب آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ خوبصورت آواز اگر ہم لوگ تھوڑی دیر بھی بولیں ہمارا گلا بیٹھ جاتا ہے، تو جو نعت خواں ہیں ان کے گلے کیوں نہیں بیٹھتے؟
کیونکہ جی ہم نے سرکار کے نام پہ گلوں کو وقف کیا ہوتا ہے سبحان اللہ، اور وہی ہمیں پڑھنے میں مدد کرتے ہیں. اجازت کے بغیر تو ہم ایک لفظ نہیں کہہ سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ جی اس رمضان کے صدقے ہم سب کو اپنے گھر لے جائے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جو رمضان کے روزے ہیں وہ اللہ کے گھر میں جا کے رکھے جائیں. تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسری نعت کون سی سنائیں گے؟ میں پیش کرتا ہوں. جی ضرور. کرم کی آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور آپ نے کہا مدینہ پاک لے کے جائیں تو سماعت فرمائیے. ایک گئے جو ملے شہر سرکار میں، ایک گئے جو ملے شہر سرکار میں، ایک گئے جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی اوے حسین و حسین، فاطمہ علی اوے حسین و حسین، فاطمہ علی اور حسین و حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور کتنے نانے بھی ہیں، اوے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں، اوے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعظم صاحب اتنی خوبصورت آپ کی آواز ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. دل چاہتا ہے انسان سارا دن سنتا رہے، اور یہ رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری رمضان میں ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے. نہیں جی، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے تیسرے رمضان کی ٹرانسمیشن، اور اسی طرح زندگی رہے گی تو پورے رمضان میں ہم لوگ نعت خوان لے کے آئیں گے اور اللہ کا کلام پڑھوائیں گے. اللہ ہم کوشش کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہم سے اس رمضان کے صدقے راضی ہو جائے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی زندگی ختم بھی ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل چوتھے رمضان میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.